عداوتوں کے پردوں تمہیں خبر بھی نہیں، عداوتوں کے پردوں تمہیں خبر بھی ہمارے پاس بھی اچھے نشان ہمارے پاس بھی اچھے نشان در حسین جو سے زندان میں جب کے دوسرے شبیر پر گئے، زندان میں جب کے دوسرے شبیر دنیا سے غفلت سفر خود گئی، کتے کے جدائی کا گئے، گل پڑ گیا حسین کے عاشق گزر گئے، جنت کا سائے دیکھ کے دنیا کے باغ کو تازہ کیا ہے، پھر علی اصغر کے داغ کو تازہ کیا ہے، پھر علی اصغر کے داغ سر سے اٹھاؤ تو سر ذرا، موت ابھی تو کرتی تھی آنسو ساتھ میں ہے ناز ہائے غضب سے دو دست ساتھ میں ہے ناز ہائے غضب سے دو دست
دیکھتے ہی زیست کا نقشہ بدل گیا کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا لو ہاتھ جوڑتی ہے یہ ماں اے سکینہ جان مجھے کو بلا لو تم ہو جہاں اے سکینہ جان ڈھونڈو نکل کے تم تو کہاں اے سکینہ جان مادر کے نام ہے یہ مکان اے سکینہ جان مادر کے نام ہے یہ مکان اے سکینہ میں جانتی ہوں موت سے ڈر کر حیات کو اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات بچی یہ ماں تجھے کدھر پہ ڈھونڈنے کو جا اے رسیدہ تو نے قیامت کے ٹکڑے چھٹ کر بدر سے گھڑکیاں کھائے کماچے بی بی رسل کبھی تیری گردن میں ہائے بی بی رسل کبھی تیری گردن میں ہائے جو ساختیا فلک نے دیکھا ہی وہ سہ گئی بندے تجھے گئے تیرا منطق کے رہ گئی بندے جو چھن گئے میرا منطق کے رہ اعزاز سے رنج اٹھانے سے چھٹ گئی خطے سے کھا کے سارے زمانے سے چھٹ گئی پر صبح و شام عشق بہانے سے چھٹ اچھا ہوا کہ گھڑکیاں کھانے سے چھٹ گئی اچھا ہوا کہ گھڑکیاں کھانے سے چھٹ گئی نیند نہیں تھی لوگوں کی بچی کے اب تو نظر رات سوئے گا چین سے گئی تھی لوگوں کی بچی کے بین سے اب تو نظر رات سوئے گا چین سے اب تو
زیبرا تو سوئے گا چین سے زندان میں جگ کے دو ترے یہ کہ مہمان کی اور مہمان کی آنکھوں سے سماعت منظر بارے دیگر نعرہ صلوات جو دریا پاس پہ جب تم جانا میرے علیزہ میرے مولا کو خدا کرنا جانے والو در عباس پہ جب تم جانا میرے علیزہ میرے مولا کو خدا کرنا اور سب سے پہلے یہ انہیں کہنا میری جانب سے سلام پھر یہ کہنا کہ تڑپتا ہے وطن میں وہ غلام پھر یہ کہنا کہ تڑپتا ہے وطن میں وہ غلام کچھ نہیں لانا فقط بزن سے عالم لانا یہ علیزہ میرے مولا کو سنا کرنا کہنا ہاشم سے کہنا ہاشم کے قمر سے یہ کرے اور قلم دیکھنے ہیں مجھے روزوں کے بدلتے برجوں دیکھنے ہیں مجھے روزوں کے بدلتے برجوں اس برس ماہ عظم مجھ کو وہی دکھلانا میرے علیزہ میرے مولا کو سنا کرنا کہنا حضرت اس وسائل کو کشادہ کر دے میرا اس سال ذرا رزق سے آدھا کر دے بیٹیوں بیٹوں کو ہمراہ مجھے ہے لانا یہ علیزہ میرے مولا کو سنا کرنا جانے والوں دریا پاس سے جب تم جانا یہ علیزہ میرے مولا کو سنا کرنا کربلا پیسوں سے جاتے نہیں مجھ کو خبر تم بلاتے ہو تو مل جاتا ہے خود زاد سفر تم بلاتے ہو تو مل جاتا ہے خود زاد سفر لکھا ہو آیا تو لگتا نبی کے بھی آیا میری جان مولا کو سنا اور ان سے کہنا نہیں مانگوں گا میں آسائش و چین نیند جب آئے گی سو جاؤں گا بین ادھر میں کفش کو تکیہ بنا کر مجھے سو جانا یہ علیزہ میرے مولا کو سنا کرنا حلوئی کی جو بنانے لگے پہلے ساقہ نام میرا بھی سکینہ کے تصدق لکھنا نام میرا بھی سکینہ کے تصدق لکھنا مجھ کو بھی کربلا پیدل میں نجف سے جانا میرے مولا کو سنا کرنا
میں اگر شام گیا پہلے تو بولوں گا یہی آپ کے آنکھوں نے بھیجا ہے سکینہ پانی آپ کے آنکھوں نے بھیجا ہے سکینہ پانی تم اپنے فضل کے سرداب کا پانی لانا مولا تو سنا جانے والوں تیرا پاس پہ جب تم جانا یہ عزیزا میرے مولا تو سنا کیسے زندہ رہی بن آپ کی اصغر کی بہن مر گئی پر اپنی بچی کی گردن سے نسل مر گئی پر اپنی بچی کی گردن سے نسل اس معصوم سکینہ کا دے دے آنا یہ عزیزا میرے مولا تو سنا یہ سجا تو نوکریاں سلا دے دینا اس برس کر وہ بنائے گا جب وہ مولا آپ نظر آنے کے بدلے میں نظر آ جانا یہ عزیزا میرے مولا تو سنا کرنا اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل آمین اور سے نشان میں گوشت پیش کروں سلام دینا چاہیے ایک بار تمام مومنین سے سلام کے لیے بابا سے بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل تجھے دیکھنا ہے حضور میرا تجھے دیکھنا ہے حضور میرا تیرا عشق میری نماز ہے تو ہی بخش دیتا ہے شاہیاں تو بڑا غریب نواز ہے تجھے دیکھنا ہے حضور میرا تو نبی کے کاندھے پہ ہو گئے تو خدا خدا سا دکھائی دے تو نبی کے کاندھے پہ ہو تو خدا خدا سا دکھائی دے تو حسین ہے تو حسین ہے تو نماز کی بھی نماز ہے کیا کہنے صاحب سبحان اللہ تو نبی کی پشت پہ ہو گئے تو
تیرے بچپنے کی ضدوں پہ بھی پروردگار کو ناز ہے تجھے بھیجنا ہے وضو میرا مارجو کی جانب سے پیش کر رہا ہوں دراصل یہ دوسرا ہے کہ تمام مارجو کی جانب سے پیش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے موضوع ہیں منتبت ہوئے ہیں ان کی جانب سے کہ تیرے ماتمی تیرے روحے دو جہاں میں سب سے عظیم ہے تیرے ماتمی تیرے روحے دو جہاں سب سے عظیم ہے تیرا ذکر کرے نا نگر نگر تیرے ماتمی کی نماز ہے میرا جناب سبیلا شہادت کروانے کر رہا ہوں درود پڑے گا محمد اللهم صل على محمد وعلى میری سکینہ سو جایا آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جایا جاگ دیوان کہا میری سکینہ سو جا ہے آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا باپ کے سینے پہ عادت ہے تجھے سونے کی میری گودی تیرے قابل تو نہیں ہے پھر بھی ہے میرے دل کی صدا میری سکینہ سو جا ہے آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا سنے گا چار برسوں میں نہ زحمت دی کبھی تو نے مجھے اپنی خدمت کا مجھے آج تو موقع دے دے ہوگا احسان تیرا میری سکینہ سو جا ہے آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا مجھ سے دیکھا نہیں جا
تو نہیں لگتا مگر اپنائیں گے چچا میری سکینہ سو جا ہے آجا سگر کی جگہ میری سکینہ سو جا جس سے پہلے شعر آپ کی سماعت کی عزت کر رہا ہوں. قید خانے میں جو آ جائے گے تیرے بابا خود اٹھا دوں گی تجھے شانہ ہلا کر تیرا اچھا کچھ دیر ذرا میری سکینہ سو جا ہے آجا سگر کی جگہ میری سکینہ سو جا اس طرح سوئی کر لو یتیمہ بی بی ماں اٹھاتی رہی اٹھیا سکینہ بی بی پھر نواروں نے کہا میری سکینہ سو جا ہے آجا سر کی جگہ میری سکینہ سو جا. صلوات محمد علیہ وسلم. اور محمد آل محمد صلوات. بسم اللہ سورہ فاتحہ گزارش ہے کل مومنین مومنات خصوصاً قائدان المرین ذاکرین حضرت صاحب اور فلسطین فارسنات رحمان شام لبنان زوتا اجاز بھائی کے جتنے بھی خانوادے کے آپ کے خانوادے کے مومنین اور تمام خوبصورت بڑی باتیں لگے تو پیچھے آنے والے بندے تھوڑی سی مشکلات نہ ہوں مجلس کا ایک ماحول بن جاتا ہے. نعرہ صلوات صلی اللہ مولا حسین علیہ السلام بلندر صلوات صلی اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا القاسم محمد صلی اللہ اہل بیت الطاہرین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المتقین انما یرید اللہ یذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطہرکم تطہیرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام صلوات. اللهم صل على محمد
میں مجلس کی تمام مقامات خیر منافع فرمائے. اعلیٰ محمد والے محمد اور شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کا جو یہ عظیم ذکر رکھا گیا ہے، شہزادی کے سب کے ان کے خاندان کی تمام مشکلات پریشانی کو دور فرمائے. آپ جتنے حضرات بھی فرش اعضا کی زینت رونق اور فضیلت کرے میرے مالک، آپ تمام کی جو دعائیں ہیں، جو لوگ مشکلات ہیں پریشانیوں کو دور فرمائے. میرے والد راج علی محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ان کے مصاحبین میں ہمیں شمار فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ نے محمد والے محمد کی محبت کی جتنی آپ کو طاقت کی، ان کی بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہمیں نگران تمام تاریخ کے اس خالق جو گزرتا اور مالک المنزل کائنات کے اس مالک کی ہے کہ جس نے اس کائنات کو نبی جیسا نور عطا کیا، اور اس مالک کا اتنا عظیم احسان ہے کہ یہ مجلس اعضا جو ذریعہ ہے وہ انسان کو ملانے کا ذریعہ ہے، مسجد لوگوں کو ملانے کا ذریعہ، اور حسین کی عزاداری عزادار ماتمی علالی کو ملانے کا ذریعہ. لوگوں کے پاس ایک ذریعہ ہے، ہمارے پاس دو ذریعے ہیں، ایک قرآن کا ذریعہ، ایک اہل بیت کا ذریعہ. اور جو ان دونوں ذریعوں پہ آئے گا وہ دنیا میں کامیاب ہوگا. اگر وہ پوری رات ماتم کرے، پوری رات مجلس کرے، تمام سارے کام کرے، اور وہ تمام کام کر کے آپ سمجھیں کہ اس اللہ کو راضی کرتا ہے، لیکن فجر کی نماز کو نہ پڑھ کے یزید کو راضی کرتا ہے. جس نے پوری رات عزاداری کی، اس کا کام ہے کہ وہ فجر کی نماز کو باجماعت پڑھے. کیونکہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ تمام کام کرنا خلوص نیت کے ساتھ، خلوص فضیلت کے ساتھ، خلوص کرامت کے ساتھ. اس کی رضامندی جانتے ہیں کس کو ملے گی؟ یہ رضامندی ہے علی اور حسین کے لیے کہ وہ آپ سے راضی ہیں. لیکن آپ نے عزاداری کی سچی نیت سے، خلوص دل سے، سچی نیت سے، تو آپ سمجھے آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں. نماز پڑھ کے آپ حسین اور علی کو راضی کرتے ہیں، اور سچے دل سے آپ عزاداری، ماتمداری اور لوگوں کی مدد اور لوگوں کو خلوص نیت کے ساتھ قدر و نیاز کرانا، اس میں آپ خدا کو راضی کرتے ہیں. جب آپ نے خدا کو راضی کیا، اہل بیت کو راضی کیا، تو صراط مستقیم کا جو راستہ آپ کے لیے آسان ہوگا. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے یہ مجلس فضیلت، کرامت، کرم کا یہ فرش اعضا ہمارے اجاز بھائی نے اپنے گھر میں بچھایا ہے. عام دنوں میں یہاں پہ صرف گھر والے ہوتے ہیں، آج حسین کے عزادار موجود ہیں، اور حسین کے عزادار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، اور فرش اعضا کے حقدار بھی ہیں. تو اس پہ ہر انسان کا کام آنا نہیں ہے، کیونکہ یہ فرش اعضا جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا عظیم امانت ہے. اور ذکر ہے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کا، جن کا سین بتاتا ہے کہ سیدہ نے کرم کی ملکہ کو یہ سے یقینی نور بنایا، اور تمہیں جناب شہزادی سکینہ کا. یہ لفظ ہے سین کا، یہ نور سکینہ، جو حسین کا ایک ایسا سکون، عباس کا ایک ایسا سکون ہے کہ مولا حسین فرماتے ہیں کہ اللہ اگر مجھے 1000 بیٹے بھی دیتا تو میں ان تمام کے نام علی رکھتا. اگر اللہ مجھے 1000 بیٹی عطا کرتا تو میں ان کا نام اپنی ماں کے نام پہ فاطمہ رکھتا. لیکن کمال یہ ہے کہ لوگ انہیں ظاہری عمر میں دیکھتے ہیں کہ 4 مہینے، 4 سال 2 مہینے، 4 سال 1.5 مہینے. تو بھائی یہ تاریخوں والے نہیں، تاریخوں والے، یہ دنوں والے نہیں، دلوں والے. کیونکہ اہل بیت دلوں میں بستے، دنوں میں نہیں بستے، یہ معیار ہے. لیکن اس شہزادی کی ظاہری عمر میں کم از کم کربلا، مدینہ سے کربلا کا جو سفر وہاں سے مسائل ہیں، لیکن اس سے پہلے فضائل ہیں. زمانہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسائل ہیں، لیکن اس شہزادی کی عظمتوں کا قرآن سمجھنے کے لیے پہلے شہزادی سیدہ سلام اللہ علیہ کی دہلیز پر شروع کا سجدہ کرنا پڑے گا. دیکھنا پڑے گا کہ اس کی دادی کا یہ بیان ہے، اس کی پوتی کا کیا بیان ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کیا کمال ہے میری اس بات اور عظیم شہزادی کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کریم کو
جب کائنات کے بعد ملکہ عطا کی جن کا نام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ دیکھیے اس شہزادی کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے اس شہزادی کی فضیلت کو پہلے سمجھنا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے ان کی ماں کی فضیلت کو سمجھنا ہے کہ کیا مقام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، کیا معیار ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں آج دنیا پل رہی ہے یہ دو ہستیوں میں پل رہی ہے، یا اسلام کا حق ابو طالب کا ہے یا مال کا حق جناب خدیجہ کا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کیا کمال ہے کہ جب رسول خدا کے ساتھ ان کا عقد ہوا ہے تو کئی لوگ ان کے رشتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جس کے رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور کے طور پر عرش پر جوڑ دے عرش کو سے کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ ادھر اللہ نے نور کے طور پر جوڑا، ادھر خدا نے وطن کے طور پر جوڑا، اور کیا کمال ہے کہ جب آئی ہیں تو رسول خدا کے گھر دولت کے انبار لے کر آئی ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ گھر کے اندر موجود ہیں، چند لوگ رسول کی دہلیز پر آئے اور کہا آج تو ہم اسے قتل کریں گے، آج ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، لیکن جب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے لہجہ سنا تو کہا اے کائنات کے مالک آپ نہیں بولیں گے، اب میں بولوں گا۔ آپ بولیں گے کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ جتنے بھی تیری دہلیز پر بھگنے کے لیے آئے ہیں یہ سب تیرے مقروض ہیں، کسی کے باپ نے مجھ سے قرض لیا، کسی کی ماں نے مجھ سے قرض لیا، کسی کے بھائی نے مجھ سے قرض لیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے لہجے سن سن کے آوازیں سن سن کے پہچانا، اور فلاں کے بیٹے میرے باپ نے مجھ سے اتنا قرض کیا تھا، میری ماں نے مجھ سے اتنا قرض کیا تھا۔ جب لوگوں نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا لہجہ سنا نا تو پھر کہا کہ ہم ہاتھ جوڑتے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ملکہ عالیہ آپ رسول کی زوجہ بنی ہیں، آپ بتائیں معافی کا ذریعہ کیا ہے، معافی کا طریقہ کیا ہے؟ کہاں طریقہ صرف ایک ہے، محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، اپنے قرضے معاف کراتے جاؤ، اپنے قرضے معاف کراتے جاؤ۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کیا میری بیوی کا کمال ہے؟ کیونکہ دیکھیں شہزادیوں کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے ماؤں کی کردار کا سمجھنا ضروری ہے۔ اور دیکھیں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مجلس بھی اگر کسی بارگاہ میں ہوتی تو کسی تفصیلاً کوئی بات وہاں پہ نہیں کراتی، لیکن میں نے کوشش کی تھی کہ میں شہزادی کی والدہ کے ساتھ شہزادی کو منسوب کر کے شہزادی سکینہ تک آؤں، کیونکہ یہ معیار صرف وہی جان سکتا ہے جس کو پتا ہے کہ قلب سکینہ کیا ہے، حسین کے دل میں، حسین کے قلب میں سکینہ کا پیار، ان کی محبت، ان کی عظمت کیا ہے۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے گھر میں موجود ہیں۔ اب کچھ مذکورات کو پہلے غصہ کرتی تھی کہ کس غریب سے شادی ہو گئی ہے، انہوں نے کیا کیا، وہ گھر آئی اور انہوں نے بانا دیا شیر کے طور پر، شیر بہت بانا، اور کہا کہ تو اس گھر میں آ گئی ہے جو غربت کا بھرا ہوا گھر ہے۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سنتے رہی، اور انہوں نے عورتوں نے طعنہ دے کر کہا کہ تیرا باپ اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، شوہر تیرا اتنا غریب ہے۔ اب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کیا کمال ہے اس بات اور عظیم شہزادی کا، شوہر کی عزت کو بھی رکھا، بابا کی عزت کو بھی بلند رکھا، کہا باپ میرا اتنا رئیس ہے کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا ہے، شوہر میرا کائنات کا اتنا قریب ہے کہ اس کے پیر کا جوتا عرش کو چھوتا ہے، اس کے پیر کا جوتا عرش کو چھوتا ہے۔ کیا کمال ہے۔ اور رسول خدا کیا ان کا سلسلہ ہے، ایک اولاد کا سلسلہ رکا ہوا، لوگ آتے ہیں کہنے دیتے ہیں کہ آپ کو کہتے ہیں محمد، کہ آپ کا دین، آپ کا اسلام، آپ کا قرآن قیامت تک قائم رہے گا۔ لیکن وہ جانتے تھے، جاہل تھے، لیکن جانتے تھے کہ مذہب چلتا ہے نسل سے، اور رسول کی وقت تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ انہوں نے رسول کو تانے دینا شروع کر دیے، یہ مذہب، تیرا قرآن، تیرا اسلام، یہ دین قیامت تک کیسے چلے گا؟ جانتے ہیں کہ چند سال کے بعد رسول مر جائیں گے۔ اب یہ رسول کو تانے دے رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال آپ دیکھیں کہ اللہ نے جناب جبریل علیہ السلام کو ایک پورے سورے کے ساتھ زمین پر بھیجا کہ جاؤ میرے محمد کو تانوں سے بچاؤ، اور جناب جبریل علیہ السلام نے قدموں پر اپنے پیر اور پاؤں کی سلسلاہٹ محسوس کروائی اور کہا کہ اب آپ نہیں بولیں گے، اب اللہ بولے گا۔ اللہ کی وہ لہجے والی آواز ہے، مثال اللہ والے لہجے میں، کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد ہم نے تم کو کوثر عطا کیا۔
ہم نے تم کو کوثر عطا کی. اور اس کے بعد ایک شب اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عرش پر بلا دیا. جب عرش پر بلایا ہے نا تو عرش کے منظر کو جناب رسول خدا دیکھتے ہیں. آواز پروردگار پھر اسے لہجے میں لسانہ لہجہ میں, کیونکہ اللہ نے جب بھی گفتگو کی ہے تو اسی لہجے میں کی ہے جو لہجہ اللہ کا آپ دنیا کے لوگ جانتے ہیں. جو ایک ہی لہجہ ہے اسے کہتے ہیں لسان ہونا, کیونکہ بولنے کے لیے زبان چاہیے, لہجہ چاہیے. وہ مالک کو جسم رکھتا ہی نہیں, لیکن اس کے ہونے کی دلیل کو نبی اور علی کی. آواز بلند نعرہ سلام. اللہ صلی اللہ محمد علی اور نبی کہتے ہیں. یہاں سوال ہے کہ جب بلایا ہے نا تو رسول خدا نے اس منظر کو دیکھا, آواز پروردگار آئی, اے محمد ہم نے تمہیں عرش پر بلایا. رسول خدا نے کہا میرے پالنے والے آج آپ نے مجھے عرش پر بلایا, کیا آج کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں, آج میں تمہیں ایک تحفہ عطا کرنا چاہتا ہوں. پالنے والے کائنات کی ساری نعمتیں آپ نے اپنی محبت میں کر کی ہے, تو تحفہ دینا ضروری ہے. کہا تحفہ دینا ضروری ہے. تحفہ دینے کے بعد میں اللہ تمہیں دینے کے بعد محبت تو راضی. کہا پالنے والے کائنات کی ہر نعمت میری محبت ہے, تو تحفہ دینا ضروری ہے. تحفہ دینا ضروری ہے. کہا وہ کون سا تحفہ ہے جو نعمتوں سے افضل ہے؟ کہا ہم نے کائنات کی ہر شے پر نظر ڈالی, فضول سے قیمتی تحفہ کائنات میں کوئی نظر ہی نہیں آیا. جناب فضول سے قیمتی تحفہ کوئی نظر آیا ہی ہے. اچھا دیکھیں, تحفہ جو ہوتا ہے اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے. تحفے کا ایک طریقہ ہوتا ہے دینے کا. اگر کوئی بھائی مجھے کوئی تحفہ دے گا ادھر بھائی, اور میں اسے ایسے لوں اور اسے جیب میں رکھوں اور چلا جاؤں کئی مجلس میں, لوگ کہیں گے تحفے کو اچھا ہے لیکن تحفہ دینے کا طریقہ نہیں آتا. یہ تو پہلا طریقہ ہو گیا. لیکن دوسرا طریقہ یہ کہ لوگ مجھے تحفہ دے میں اسے لوں, آنکھوں سے لگاؤں, خوشی ہوں, اپنی جیب میں رکھوں, ان کا شکریہ ادا کروں, تو لوگ کہیں گے دیکھیں پڑھتے بھی اچھا ہے اور ان کو تحفہ دینے کا طریقہ بھی اچھا ہے. تو بھائی 1400 صدیوں سے دنیا اسی ماجرے میں پریشان ہے کہ جب جناب بطول آتی تھی تو رسول کھڑے کیوں ہو جاتے تھے, رسول کھڑے کیوں ہو جاتے تھے. آواز بلند نعرہ سلام. اللہ صلی کیوں کھڑے ہو جاتے؟ اس لیے کہ اللہ نے جناب بطول رسول کو توفتن عطا کی. رسول نے اٹھ کر کیا اس تحفے کو قبول. زندگی کا بڑا خوبصورت اصول بن گیا ایک حسین پھول, نام دیا اللہ نے اسے جناب بطول. آواز بلند نعرہ سلام. اللہ صلی اللہ محمد کیا حسین تحفے کو لے کر آئے. اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب کتابیں تو ایک الگ واقعات کے ساتھ لکھی ہیں, لیکن دیکھیں ہمارے کئی لوگوں نے کئی ایسے جملے لکھے ہیں جو ان کی شاعرانہ شان بنتے ہیں, ان کی شاعرانہ شان بنتے ہیں. ان کے لیے لفظ بچہ جسم یہ لفظ ہے ہی نہیں. ان کے لیے جو جملہ ہے وہ بدن مبارک ہے, اور ان کے آنے والی اولادوں کا اگر بہترین ہدایت کا حجت خدا, یہ ہے جملہ تمیز کے دائرے کا. لوگوں نے ایسی کتابوں میں لکھ دیا تھا کہ جب بھی میں مجلس پڑھتا ہوں میرا دوست عالم اکرم اور ہم نے مدرسہ کتاب کیا, کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط لفظ لکھ دیا تو اسے بہتر کرنا اس ممبر پہ حق. اس لفظ کو نہ پڑھا جائے تو سمجھ بھی نہ آئے جو اس کی شاعری نہ بن سکے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم جیسے ہیں تو پھر وہ غلطی کرتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ اہل بیت ہم جیسے تو معصوم کا فرمان اس پہ لعنت ہے. اہل بیت ہے ان کا معیار پوری کائنات میں ان کا مقابل کوئی ہو ہی نہیں سکتا, کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یہ معیار ہے. اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی آپ اس بات کا شہزادی کا کمال ہے کہ جب آئی ہیں اور آنے کے بعد ڈیڑھ سے 2-2.5 سال کی زائد میں کتابیں کہتی ہیں, بیوی سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے. 2 سے 2.5 سال کی بچی آپ کے گھر میں کوئی کام کرتے دکھائی نہیں دے گی, کھیلے گی لیکن کام نہ کرے گی. لیکن بیوی سیدہ عالمہ غیر معلمہ ہے جسے کسی نے نہیں کچھ پڑھایا ہے بلکہ خدا کے گھر سے ہر چیز لے کر آئی ہے. یہ سارے جتنے بھی یہ مرد ہے نا یہ عالمہ غیر معلم ہے, اور جتنی بھی مسئولات ہیں وہ عالمہ غیر معلمہ ہے. یہ کمال ہے. آج میں سارے کام مشکل کر رہی ہے, ہر کام کو ایک بہترین کردار کے ساتھ انجام دے دیا. یہاں وقت گزرتا کیا. اچھا دیکھیں مردوں کے اندر تعلیم کا جو سلسلہ تھا وہ رسول اور علی کا کام تھا یا ابو طالب علیہ السلام کا تھا, لیکن مسئولات کا سلسلہ تھا
وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جاری ساری کی. زمانے کے لوگ بیٹیوں کو پیدا ہوتی دفنا دیتے تھے. آج زمانے کی تمام مسئولات کو جناب سیدہ کی اس عظیم احسان پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے کائنات کی تمام مسئولات کی جان بچی. ساری مسئولات کی جان بچی. یہاں پر گزرتا گیا تعلیمات دیتی گئی, رسول والی تعلیمات, علی والی تعلیمات, یہ تمام تعلیمات دیتی گئی. تمام قرآن کی فضیلتیں, دین کی فضیلتیں, اسلام کی فضیلتیں, یہ تمام چیز بھی بتاتی گئی. یہاں وقت گزرتا چلا گیا. اب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی ظاہری پر جہاں 9 سال کی ہوئی ہے, تو اب لوگوں نے رشتے بھیجنا شروع کیا. کوئی اپنا رشتہ بھیجتا ہے, کوئی اپنا رشتہ بھیجتا ہے, کوئی اپنا رشتہ بھیجتا ہے, کوئی اپنا رشتہ بھیجتا ہے. یہاں رشتوں کی لائن لگ گئی, لیکن جس کا رشتہ اللہ عرش میں جوڑ دے فرش والے حاصل نہیں کر سکتے. کیونکہ جناب سیدہ کا کوئی سوائے علی کی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. جب ایک شخص کو پتا چلا نا کہ علی نے اپنے رشتے کی بات کی ہے, جب رسول نے بھی بات کی, کعبے کے اندر امیر المومنین نے بھی ذکر کیا, لیکن جب بات گئی اور جانے کے بعد جب اسے پتا چلا کہ علی کا رشتہ آیا تو اس نے زیادہ مہنگی لالچ رسول خدا کو دی. لیکن زمانے کے جاہل جانتے نہیں رسول کسی خواہشات کا تابع نہیں ہوگی. رسول کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. رسول پہلے اس مالک کو زبان دے چکے تھے, اور جب زبان دے دی ہے تو اب اس سے تو پھر نہیں سکتا. رسول خدا نے کہا جاؤ تمہاری درخواست کر دیا, مطلب ناک ہو گیا رسول خدا. تو لوگوں نے جب دیکھا کہ رسول خدا سب کو منع کر رہے ہیں جناب سیدہ کے لیے, لیکن علی کے رشتے کے لیے آمادہ ہو گئے. اب کسی طرح تو مسئلے کو جھانا تھا, لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بابا بار بار کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی کا اختیار یا خدا کے پاس ہے یا میری بیٹی کے پاس ہے, میرے پاس اختیار نہیں ہے. تو جناب رسول خدا کی اس بات کو سن کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ, آسمان کا اختیار, زمین کا اختیار, چرند کا اختیار, پرند کا اختیار, انبیاء کا اختیار, ذرے ذرے کا اختیار آپ کے پاس موجود ہے, لیکن بیٹی کی شادی کا اختیار آپ کے پاس موجود نہیں ہے. جانتے رسول خدا نے جواب کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ رسول جانتے تھے کہ مسلمان بنانا اللہ کا کام ہے, معصوم بنانا اللہ کا کام ہے, اور مسلمان بنانا نبی کا کام ہے. اور علی جیسا معصوم سوائے خدا کے کوئی بنا ہی نہیں سکتا, کوئی بھی نہیں بنا سکتا. یہ کمال ہے. اور جب یہ سلسلہ طے کیا گیا ہے تو کیا منظر تھا. لوگ سمجھتے کہ شاید فرش والے تھے بلکہ عرش والے تھے. کیا شان کے ساتھ میری بیوی کا حق پڑھایا ہے, اور کیا خوبصورت عقد ہوا ہے. اس کے بعد اس سواری کو جو لے کر چلے گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ نور کا قافلہ چل رہا ہے. کہیں سورہ یاسین کی تلاوت, کہیں سورہ زاریات کی تلاوت, کہیں مزمل کی تلاوت, کہیں مدثر کی تلاوت, کہیں سورہ الحمد کی تلاوت. قرآن پڑھتے پڑھتے یہ پورا سلسلہ جب جناب امین علیہ السلام کا دہلیز پر پہنچا, کل تک جو امیر المومنین کی دہلیز تھی آج سے جناب سیدہ کی دہلیز بن گئی. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. لیکن آپ ایک کمال دیکھیں کہ مولا کے چاہنے والے کا بیان کیا ہے. جب رسول خدا نے اس رشتے کے لیے حامی تھی اور کہا یہ رشتہ تو پکا ہے کیونکہ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے. اب جناب رسول خدا کے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارکباد کی جناب جبریل کو بھیجا, یعنی کہ اب سے پہلے جناب جبریل علیہ السلام کو جب بھیجا کرا فاطمی کا ایک سلسلہ بتا دوں کہ اللہ کے چاہنے والوں کا معیار کیا ہے, ان کا حق کیا ہے. لوگ سمجھتے شاید آج زمانہ والا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ شیعہ جب دیکھو ماتم کرتے رہتے ہیں, جلوس نکالتے رہتے ہیں, جب دیکھو تعزیہ نکالتے رہتے ہیں. لیکن اس میں بھی خدا کی مشیت ہے, خدا کا حکم ہے, خدا کا احکام ہے. ہر کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے. خدا کی مرضی سے پکا نہیں ہو سکتا. ہزار اور مومن کیسے رہیں گے. اب جناب نبی علیہ السلام کو مبارکباد کے ساتھ بھیجو اور کہا کہ ایک احکام دے کر. اب پردے میں مقدومان کائنات کی بات وہاں کی موجود ہے, ادھر رسول خدا اپنے گھر میں موجود ہے. جناب نبی علیہ السلام آئے, رسول کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دے کر بھیجا ہے کہ میری کنیز خاص کے پاس جا کر یہ پیغام پہنچا دو کہ کائنات کی تمام زمین اب بطول کے حق میں ہے. جب رسول خدا نے یہ سنا پردے میں
बीवी मौजूद थी, बीवी की आवाज है, एक कायनात के सैयदुल मलाइका, ये जो खुदा ने महल रखा है कायनात की सारी जमीन, ये मेरा महल का ये मेरे हिसाब से कम है। अब जनाब सलाम पर मिलकर सुना, उसके बाद फौरन खुदा की बारगाह में गए और कहा कि आपकी तरीके खास करके जो जमीन है कायनात की सारी, ये कम है। अब जाओ और जाकर हुक्म दो कि कायनात के सारे आसमान बतूल के हक में लिख दिए गए हैं। जब ये कह दिया गया तो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर गए, रसूल की दहलीज पर सलाम किया और कहा कि जमीन तो सारी दे दी, अब कायनात के सारे आसमान के हक में। जब सारे आसमान लिख दिए और कह दिया कि सारे आसमान, तो जनाब बतूल ने कहा ये हम महल भी थोड़ा है, ये हम महल भी थोड़ा है, मैं हूँ बतूल, खुदा की कलीज़े खास। फिर जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम गए और जाने के बाद वो कहती है जमीन भी थोड़ी है, सारी आसमान भी थोड़ा है। कहा अब जाके कहना ये मेरी कलीज़े खास अब अपने लबों से जो बात भी जाहिर करेगी, मैं खुद कहकर बनाता रहूंगा, मैं खुद कहकर बनाता रहूंगा। तो जनाब अलैहिस्सलाम फिर आए, कहा कि अल्लाह ने कहा है कि जमीन भी दी, आसमान भी दिया, और कहा कि अब जो अपने लबों से बात आप जाहिर करेंगे मैं खुद कहकर बनाता रहूंगा। तो जनाब सैयदना सलामुल्लाह अलैहि पर मौजूद था। अब ये बात, अब ना जमीन चाहिए ना आसमान चाहिए, ना जमीन चाहिए ना आसमान चाहिए, बस मेरे हक के महल में मेरे शियों की शफाअत चाहिए, मेरे हक के महल में मेरे शियों की, मेरे चाहने वालों की मुझे शफाअत चाहिए। आवाज़ें बड़ा निकाल आई, ऐ बतूल तुम तो जानती हो उस खुदा ने कि देकर हम लेते नहीं हैं, जो दिया है वो भी देंगे और जो मांग रही हो वो भी अदा करेंगे। कभी तो लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि ये बनाएंगे आपके लिए लोग हैं बड़े खूबसूरत क्यों होते हैं। मैंने कहा जिसका मौला अली बड़ा खूबसूरत है, जिसका इमाम बड़ा खूबसूरत है, उसकी आवाम भी खूबसूरत है। फिर कहा कि आपके लोगों के पास इल्म बहुत होता है। मैंने कहा हम अल्लाह सल्लल्लाहु के मानने वाले हैं, जिसके पास अली जैसा इल्म वाला इमाम है उसकी आवाम भी इल्म वाली होती है। तो आपके पास हर सवाल का जवाब है। मैंने कहा मैं उसको मानता हूँ जो हर सवाल के जवाब को देने की ताकत रखता है, जो हर सवाल को देने की ताकत रखता है। तभी तो मैं कहता हूँ कि हर मजलिस के अंदर जाके कि मेरा उस अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं जिसके लिए ज़माने के लोग गुफ्तगू करते हैं कि रोज़े महशर जहन्नुम में जब लोगों के गुनाह करोगे तो अपने कदम को डाल देगा। मेरा उस अल्लाह से क्या ताल्लुक, आपको उस अल्लाह से क्या ताल्लुक जो जिस्म रखता हो। मेरा अल्लाह तो रहमान है, रहीम है, मालिक है, कुद्दूस है, सलाम है, मोमिन है, मुहैमिन अजीज है, जब्बार है, मुतकब्बिर है, खालिक है, बारिक है। मेरा तो अल्लाह, आपका अल्लाह वो जो वाजिबुल वजूद है, जो बदल नहीं रखता। जमाने के लोग कहते हैं कि रसूल हम जैसे हैं, भाई तो रसूल को अपने जैसा है, उसको खुदा की लानत है। क्योंकि जो समझते हैं कि रसूल हम जैसे हैं, रसूल से याद है कि नहीं पुकारना चाहिए, रसूल तो मर गए, हम जैसे मट्टी के थे। भाई आपका रसूल मर गया होगा, मेरा और कायनात के चाहने वालों का रसूल मौजूद है। और अगर इसकी कोई दलील चाहिए तो सबसे बड़ी दलील है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद उसके रसूल है नहीं। हम थे वाले रसूल को नहीं मानते, हम है वाले रसूल को मानते हैं। मेरा और आपका रसूल तो अहमद है, मोहम्मद है, हामिद है, क्या नाम है। मेरा उस इमाम से क्या ताल्लुक कि जो इंसानों का मुंतखब किया हो। इंसानों का इमाम तो सिर्फ इंसानों पे हुकूमत कर सकता है। मेरा और आपका इमाम तो वही जो जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते से, जो कायनात के जर्रे जर्रे का मौला है और पूरी कायनात का चैलेंज है कि अगर आपके पास जो मौजूद है अपने लोगों की ताकत दिखाए, फिर मेरे मौला के खानदान में जो सबसे छोटा किस्मत गुजार जनाब सलमान मोहम्मदी, जनाब अबू सर, जनाब मिर्दाद, जनाब कंबर, पहले इनका तो मुकाबला कर ले, फिर दहलीज के मालिकों का मुकाबला करके दिखाइएगा। कोई इनके बराबर को बन के दिखा दे तो शहंशाहों का मुकाम तो बहुत अफसर है।
تبھی تو میں کہتا ہوں کہ نام نبیوں کا، نام اللہ کا نبیوں تک پہنچانے اور پہنچانے والی اگر کوئی راز والی بیوی ہے تو وہ جناب سیدہ۔ کیوں؟ اللہ کے عظیم نام کو، رسالت اور امامت تک پہنچانے کے راز کو جناب سیدہ ہے۔ ایک دن جناب مرزا سلام اللہ علیہ، کیونکہ سیدہ کا ذکر ہے نا، یہاں لے کے آنا شہزادی سکینہ، شہزادی اپنے گھر میں موجود ہے اور شہزادی مرزا سلام اللہ علیہ کہتی ہے کہ بی بی میں نے سنا ہے کہ آپ حسین کا مقام بہت افضل ہے، لیکن ان افضل مقام میں آپ کے من جو سید الملائکہ آتا ہے، نام ہے اس کا جبریل، وہ اپنے مقام کی وجہ سے بہت افضل ہے۔ تو بولا کیوں؟ جناب سیدہ سلام اللہ نے کہا ہوگا حسین کا راز بتاؤ، حسین ہے کیا، حسین کا کرم کیا ہے، حسین کی افضلیت کیا؟ کہا حسین کے عرش میں 50 نام ہیں، 50 نام، ویسے تو بہت نام ہے لیکن بیوی نے کہا 50 نام، ماشاءاللہ 50 ناموں میں سے ایک نام جناب جبریل جانتے ہیں، اور ایک نام جان کے جناب جبریل پوری ملائکہ کے سردار ہے۔ جناب مرزا سلام اللہ علیہ کیا آپ اس کا مقام ہے، سر پہ ایسے ہاتھ رکھ کے اور کہا کہ جناب جبریل علیہ السلام ایک نام جانتے ہیں، وہ ملائکہ کے سردار ہے، بیوی آپ کائنات کی مالکہ ہے، کیا ایک آدھ نام آپ مجھے بھی تعلیم فرما سکتی ہے؟ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ زب ہے، بہن کہتی ہے، لوگ کہتے ہیں کنیز ہے، میں کہتا ہوں آپ کے لیے کنیز ہوگی، مجھے تم کو مالدہ ہے۔ اسے جناب سیدہ بہن کہہ دو تو میں نے اسے بہن کہنا ہے، کنیز نہیں کہنا۔ کیا بات بڑی بات پر عظیم شہزادی کا نے کہا کہ 50 نام جانتا ہے، تو کہتی ایک نام مجھے بھی تعلیم فرما دو۔ کہا ایک نام بہن کیسا 50 نام کیا دیتی ہے، 50 میں 50 نام اسی وقت تعلیم کیے، 50 میں 50 نام تعلیم ہونے کے بعد جناب مرزا نے پھر سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ جناب جبریل علیہ السلام سید الملائکہ ہے، وہ ایک نام حسین کا جانتے ہیں، ان کا مقام اتنا بڑا ہے، مجھے آپ نے 50 نام یاد کرا دیے، میرا کیا مقام ہوگا، میرا کیا مقام ہوگا؟ تو جناب سیدہ نے کہا یہ مقام ہے بہن مرزا کہ حسین جیسا کائنات کا مالک تمہیں اماں کہتا ہے، تمہیں اماں کہتا ہے، اور ہوگا وہ ملائکہ کا، کائنات کا سرے سرے کا مالک میرا بیٹا حسین، لیکن جب وہ گھر آتا ہے نا تو اجازت کو اندر آنے کے لیے ان سے مانگتا ہے، تو تمہارے مقام تمہارا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کیا کمال ہے۔ اب یہی کمال ان کی بیٹیوں میں دیکھیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب حسین سلام اللہ علیہ، پھر یہی چیز آپ دیکھیں کہ اس طرح منتقل ہوتے 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 یہاں پر آپ پہنچی کہ جناب شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ، کہ جن کا آپ مقام اور معیار دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام شب میں کائنات کے مالک سے اس بیٹی کو مانگ رہے ہیں جو ان کے دل کا سکون ہے، لیکن کبھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو راہب کو 7 بیٹے دے دے تو پھر وہ شب میں مانگے تو کیا بات ہے۔ راز آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں، وہ سکینہ نہیں مانگ رہے تھے بلکہ سکینہ کی صورت میں اپنی اماں فاطمہ کو مانگ رہے تھے، کیونکہ ان کے خاندان کی ساری مستورات فاطمہ ہیں، سارے بیٹے علی ہیں۔ تو جو کردار ہے، جو رفتار ہے، جو شجاعت ہے، جو رفتار ہے، شہزادی کی عظمت کو دیکھیں کہ رسول نے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں جو مانگا ہے وہ جناب سیدہ کو مانگا ہے، اور حسین علیہ السلام نے جب دعا مانگی ہے یا علی اکبر کو مانگا یا علی اصغر کو مانگا، کیا کمال ہے، اور بیٹی نے مانگا تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ۔ یہ معیار خدا نے رکھا ہے۔ بیوی جب آئی ہے نا تو بیوی کا آنے کا معیار بھی یہی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عباس معصوم نہیں ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ معصوم نہیں ہے، شہزادی کلثوم معصوم نہیں ہے، تو بھائی سوال یہ معصومین 14 اور ہیں اور ان کے خاندان کے معصوم اور ہیں۔ بھائی جب آپ جو میرے گھر میں آنے والی اولاد میرے اور آپ کے گھر میں آنے والا جو بچہ جو اولاد ہے جب وہ ہر گناہ سے پاک ہے تو وہ معصوم ہو سکتی ہے۔ انبیاء معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، اور جو ان کا بھی استاد ہو وہ معصوم نہیں ہو سکتا کیا؟ جناب عباس کا مقام، جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا مقام
شہزادی رسول سلام اللہ علیہ کا مقام کیا ہے. لیکن 14 معصومین کا معاملہ اور ہے, اور ان کے خاندان سے جڑنے والے مولا عباس اور جناب زینب سلام اللہ علیہ ہوں, جناب رسول سلام اللہ علیہ ان کے مقامات اور ہیں. یہ اللہ نے زمانے کو بتانا تھا کہ اب اس عباس کے بعد کوئی دوسرا عباس نہیں آئے گا. لوگ جانتے ہیں کہ اب شہزادی سکینہ کے بعد کوئی دوسری سکینہ نہیں آئے گی. اب جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بعد پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ کوئی دوسرے نہیں آئے گی. کائنات میں یہ واحد اور یکتا ہے, ان جیسا کوئی نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. ان کا معیار, ان کا مقام خدا نے اتنا بلند رکھا ہے. شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ اسی انداز میں جیسے دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ لوگوں کو تعلیمات دے رہے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے آگے تعلیمات دے رہے تھے. رسول خدا کی تمام وہ باتیں بتاتی تھی کہ میرے نانا نے, میرے دادا نے کس طرح دین کو, میرے دادا نے, میرے نانا نے اسلام کو, قرآن کی تعلیمات کو کیسے میری دادی نے دنیا میں پھیلایا. خدا کے ہاتھی ہے نا, تو یہ بھی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ اس وقت کی حجت ہے. اور جیسے وہ تعلیمات دے رہی بچوں پہ, جو بچے آتے تھے سیکھتے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ بچوں میں جائے. چھوٹی چھوٹی بچی آتی تھی تو علم کو لیتے تھے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ سے, اور شہزادی ان کو تمام تر دین کی فضیلتیں بتاتی تھی. یہ وقت اس طرح گزرتا کہ لوگوں کو یہ نہیں بتانا, چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے تھے, بیوی بتاتی تھی کہ دیکھیں نمازوں کو جب وقت آئے گا آپ کی ظاہر عمر تو ان نمازوں کو انجام کیسے دینا ہے. تو ہر چیز کی بات, چاہے وہ دین کا کوئی بھی معاملہ ہوگا, شہزادی کس انداز کے اندر تربیت کر رہی ہے. کوئی ان کے گھر کے لوگوں کو چھوٹا نہ سمجھے, 2 سال میں اور 2.5 سال میں کہ سارے حجت خدا ہے. ان کا مقصد ہی صرف خدا کے پیغام کو پہنچانا ہے. یہ پیغام کو پہنچاتے جاتے ہیں اور پیغام کو اتنا عام کرتے ہیں کہ زمانے کے لوگ سمجھیں کہ جن کے گھر میں 2-2.5 سال کے بچے اتنے قابل ہیں, گھر کے مالک رسول اللہ کا معیار ہے, ان کا معیار ہے. شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ میری عظیم شہزادی کا معیار اور کردار صرف وہی جان سکتا ہے جو اپنے گھر کے اندر خلوص نیت کے ساتھ عباداری کرے, خلوص نیت کے ساتھ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے. آج ہمارے کئی میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے جو عالم ہیں, آخری بات ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ ایک عالم ہے نام ہمیں ایک بات بولی کہ جو علم ہے نا, علم کثرت سے نہیں ہونی چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھو تو یہ بات کرتی ہے اپنے قابل آدمی نہیں, لیکن انہیں سوچنا چاہیے. تو دوسرے عالم کے ساتھ مقابل بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ کثرت سے مولانا کیوں بن رہے ہیں. میں نے سوال کیا کثرت سے جو مولانا ہے کیوں بن رہے ہیں. بھائی ایک بچہ ہے, یہ بیٹھے جو بھی بیٹھے آپ پورے سال لیکن مجلس سے پورے سال ہو گئے, ٹھیک ہے مولانا صاحب جو بدل نہیں بیٹھے ویسے میں کیوں کرا تھا ایسی بات ہوئی. تو اس نے مجھے بولا کہ مشکلہ بھائی اگر لوگوں کا معیار یہ ہے کہ وہاں 15 سے 20 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے, اگر ایک علم ہوگا تو اسے چھوٹے چھوٹے شاید ہمیں 1 سال رہتا ہے. جتنے بھی بچے ہمارے جوان جو پورے سال مولا عباس کے علم کو اٹھانے کا انتظار کرتے ہیں, پورے سال ہمارے آنے والے اندر بچے میں انتظار کرتے ہیں کہ کب وہ محرم کا وقت آئے گا یا کوئی شہادت کی مجلس آئے گی تو ہم اپنے گھروں سے آئیں گے, اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر آئیں گے کہ اماں ابا یہ بتائیں کہ وہاں آلے ابا کے اندر کسی بھی ماں باپ میں مجلس ہو رہی ہے تو وہاں پہ غازی کا علم اٹھانے جا رہے ہیں, اماں آپ کی اجازت ہے. لیکن ہمارے بچے کو نیک کام کرنے کے لیے اپنے والدین سے اجازت دیتے ہیں. پورے سال وہ بچے انتظار کرتے ہیں, پورے سال. اور ہم لوگ خود کھڑے ہوتے ہیں, بچے کہتے ہیں تو بھائی بتائیں کہ میں یہ علم اٹھا سکتا ہوں, میں یہ علم اٹھا سکتا ہوں, میں یہ علم اٹھا سکتا ہوں. تو میری اوقات کیا, لوگوں کی کیا اوقات جو بچوں کو منع کرے. آپ بچوں کو منع کریں گے تو آپ سمجھیں گے جناب سیدہ کو ناراض کریں گے. تو اس میں کسی کو کوئی فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں کہ اتنے علم نہیں ہونے چاہیے, اتنے سوچنے نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں یہ تو ایک معیار ہے. یہ جو اس میں علم نکلتے ہیں نا, یہ ایک نور کا ایک قافلہ ہے کہ لوگ اپنی محبت کی وجہ سے لے کے نکلتے ہیں. لیکن جو جس کو جو کرنا ہے وہ کرتا رہے, لیکن اگر کسی چیز پر اعتراض کرتا ہے تو دیکھیے پھر لوگوں کے لیے اس کو سننا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کا کام اعتراض نہیں کرنا ہے. یہ الگ ہی تو ہے کہ جس کی بدولت کربلا کے اندر آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس پورے لشکر کے موقف کو عباس الدار کہتے ہیں. مولا عباس شہزادی سکینہ اتنی مظلوم بیوی ہے ہمارے پاس, اتنی مظلومہ بیوی کہ جن کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے
اس ظلم کو اگر زمانے کے سامنے پیش کیا جائے نا تو لوگ تڑپ جائیں. آپ کے گھر میں کوئی چھوٹی بچی ہوتی ہے نا 3 سے 4 سال کی, تو آپ اسے اپنی گودی سے نہیں اتارتے, بلکہ اگر وہ فرش پر چلتی تو اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا چپل پہن لو, پیر میں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے. لیکن ہائے میری پاک مظلومہ بیوی کہ جب کربلا میں سارے گھر والوں کو قتل کر دیا گیا تو اس بیوی کے قدموں میں وہ جوتیاں نہیں تھی, وہ چلتی گئی اس گرم ریت پر. اس پر اگر کوئی چیز ڈال دی جائے تو جل جائے. بیوی نے کس طرح برداشت کیا ہے کہ دیکھیں کہ جب مولا حسین اپنے خیمے سے نکل رہے تھے نا اور آخری سفر مولا کا تھا تو مولا عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے, علی اکبر بھی شہید ہو گئے, علی اصغر بھی شہید ہو گئے, یہ سارے کے سارے جب شہید ہو گئے نا تو اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے جب دائیں دیکھا جب بائیں دیکھا تو نہ اب عباس علمدار ہیں, نہ علی اکبر علیہ السلام ہیں, نہ قاسم ہیں, نہ جھولے میں علی اصغر ہیں. سب کو دیکھنے کے بعد جب کوئی نظر نہ آیا تو ایک دم کہا کہ ہم نے تو سب کو سوال کیا تھا, لیکن اب بھائی عباس بھی نہیں ہے, نہ علی اکبر ہے, نہ قاسم ہے, نہ محمد کوئی بھی نہیں ہے. مولا کہتے ہیں کہ اب ہمیں کون سوال کرے گا. بہن زینب و کلثوم جب آگے بڑھتی ہیں, آگے بڑھ کے کہتی ہیں بھیا آپ پریشان ہو رہے ہیں, بھیا آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں, بھیا میں آپ کو, میں زینب اور میری بہن کلثوم آپ کو سوال کریں گی. اس کے بعد ویسے ہی مولا حسین کو سوال کرتی ہیں دونوں بہنیں. آخری بار خدا حافظ کہتی ہیں, چہرے کو دیکھتی ہیں. مولا حسین جب چلتے ہیں نا, چند قدم چلنے کے بعد مولا کی سواری رک جاتی ہے. مولا کہتے ہیں اے میری سواری, تو صبح سے لاشیں اٹھا کے لا رہا ہے اور میں جانتا ہوں کہ تمہیں پانی بھی نہیں پیا, تو بھوکا ہے, تو تھک گیا ہے, لیکن اب یہ تیری آخری زحمت ہے, میں چاہتا ہوں اس آخری زحمت کو بھی مکمل کر لوں. لیکن مولا نے جب کہا نا تو وہ سوچنا پھر بھی آگے نہیں بڑھ رہا. مولا کی سواری دیکھا تو قدموں پر ایک سیاہ چادر, ایک بچی ڈھولوں کے سمو میں بابا کے اس زلجلے کو روک کے رکھی ہے. مولا نے دیکھا, کہا بیٹی ابھی تو تمہیں میں نے اپنی آغوش میں لیا تھا, ابھی تو میں نے تمہیں پیار کیا تھا. کہا بابا آپ جانتے ہیں کہ چچا عباس بھی گئے تھے, وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں پانی لے کر آؤں گا, لیکن وہ بھی نہیں آئے. بھیا علی اکبر گئے تھے, وہ واپس نہ آئے. آپ میرے چھوٹے بھائی کو لے کر گئے, اسے بھی واپس نہ لائے. اب میرے پاس کوئی آسرا نہیں ہے, آپ میرے آخری آسرا ہے, آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. بھیا سجاد بستر پر ہے, ان کے فرزند کمسن ہے, بابا میں کسی کے سہارے رہوں گی. مولا حسین کہتے ہیں بیٹی تو پریشان کیوں ہوتی ہے, میں چاہتا ہوں تیرے لیے پانی لے کر آتا ہوں. بابا مجھے پانی نہیں چاہیے. کہا کیوں, ابھی تو پانی کی بات کر رہی تھی, اب پانی نہیں چاہیے. کہا پانی کے لیے تو چچا کی مراد پر شہید ہوتا ہے, بازو میں کٹوا دیے. کہا مجھے پانی نہیں چاہیے. کہا تو کیا چاہیے. کہا بابا تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنے سینے پر سلا دو, تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنے سینے پر سلا لو. کہا اچھا. مولا حسین چلتی ہوئی ریت پر لیٹ گئے اور ریت پر لیٹنے کے بعد کہا بیٹی سکینہ آؤ ہمارے سینے پر آرام کر لو, تمہیں سکون آ جائے گا. بی بی شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا نے جیسے ہی بابا کے سینے پہ اپنا سر رکھا ہے نا, سر رکھنے کے بعد بی بی کو نیند آ گئی. خواب میں دیکھا دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتی ہے اے میری پوتی, میرے بیٹے حسین کا راستہ نہ روک. سب تو میرے پاس آ گئے لیکن میرے حسین کا راستہ نہ روک. چند لمحوں کے بعد شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی آنکھیں کھلی اور کہا بابا آپ چلے جائیں. بابا نے کہا بیٹی سکینہ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ آپ اپنے سینے پہ مجھے سلا لیں, مجھے سکون آ جائے گا, مجھے آرام آ جائے گا, مجھے آرام آ
آ جائے گا، لیکن چند لمحوں کے بعد تم بھول گئی اور کہتی ہو کہ آپ جائیں. کہا کیوں بیٹی سکینہ؟ بابا آپ جانتے ہیں جب میں نے آپ کے سینے پہ سر رکھا مجھے سکون آ گیا، مجھے نیند آ گئی. میں نے ایک دم خواب میں دیکھا کہ دادی فاطمہ، رسول خدا، آپ کے نانا، آپ کے بابا، آپ کے بھائی، میرے چچا عباس سب کھڑے ہیں اور دادی فاطمہ کہتی ہیں کہ سکینہ میری پیاری پوتی، میرے حسین کا راستہ نہ لو، وہ کب سے پیاسا ہے، میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ میرے پاس آئے اور میں اسے سیراب کروں. آئے ایک دم سارے قافلے والوں نے جب یزید کے قافلے نے حسین پر تیر برسائے ہیں تو کوئی تیروں سے مارتا ہے، کوئی تلواروں سے مارتا ہے، کوئی نیزوں سے مارتا ہے، لیکن آئے حسین کا جو آخری سجدہ تھا ارے خیمے کی پشت سے بہن زینب و کلثوم کھڑی ہے، ادھر ننھی شہزادی کھڑی ہے، حسین کے گلے پر 13 ضربیں لگتی ہیں. آئے حسین کی شہادت کے بعد قافلے والے، یزید کے قافلے والے اس گھر کو لوٹتے ہیں. کوئی خیموں کو جلاتا ہے، کوئی چادروں کو چھینتا ہے، کوئی تماچے مارتا ہے، ارے کوئی خیموں کو آگ لگاتا ہے، کوئی سچہر کے نیچے سے پستل کو کھینچتا ہے. آئے شہزادی سکینہ زندان میں روتی تھی کہ کسی طرح مجھے ایک بار میرے بابا سے ملا دو، مجھے میرے بابا کا چہرہ دکھا دو. آئے روزانہ اس زندان میں روتی ہے. شمر اور سارے لوگ اس کے رونے پر ہنستے ہیں. اتنا روتی تھی، اتنا گریہ کرتی تھی. یزید کہتا ہے اپنے سپاہی سے یہ جو روتی ہے نا چھوٹی بچی، بار بار ہر رات کو مجھے میرے بابا سے ملا دو، اس کا رونا مجھے سونے اس کا رونا مجھے سونے نہیں دیتا. سپاہی گیا اور کہا کہ کیوں روتی ہے؟ کہا اس لیے روتی ہوں کہ بہت دن گزر گئے، مہینوں گزر گئے، لیکن میں نے ابھی تک اپنے بابا کا چہرہ نہیں دیکھا. ایک بار مجھے میرے پاپا کا چہرہ دکھا دو، میں پھر نہیں رہوں گی. یہاں ان کے پاس گیا اور کہتے ہیں بچی کہتی ہے کہ مجھے ایک بار اپنے پاپا کا چہرہ دکھا دو، ایک بار دکھا دو، میں نہیں رہوں گی. کہا جاؤ حسین کا سر رکھا ہے پشت کو لے کر آؤ. جب سر کو لایا گیا پشت پہ کپڑا تھا اور کپڑے میں نیچے حسین کا سر تھا. حسین کے سر کو بچی کے حوالے اس پشت کو جب کیا گیا سپاہی چلا گیا اور جیسے ہی کپڑا ہٹایا شہزادی نے چیخ مار کے کہا ارے یہ میرے پاپا کا سر، ارے یہ تو میرے پاپا کے ساتھ لوگوں نے کیا کر دیا، میرے پاپا کا سر لہو میں ڈوبا ہوا ہے. وہ بچی جو کل تک بابا کے سینے پر سوتی تھی جب اپنے بابا کے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اپنے سینے پہ بابا کا سر رکھا، گریہ کرتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے. میرے بابا نے لوگوں کا کیا بگاڑا کہ میرے بابا کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا. آئے سکینہ یہ کہہ کر ایک دور سے ہچکی آئی، آنکھیں وہیں رک گئی. مولا سجاد نے دور سے آ کر قریب جب دیکھا بچی کی آنکھیں ایک جگہ ساکت ہو گئی، نفس میں ہاتھ رکھا اور کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اے میرے بابا حسین، میں آپ کی امانت سکینہ کا آیا. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.
ردن پہ کرو ایک تسلیم اندے عملے ماتم جناب شہزادی سکینہ صاحب